اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک جیسا ہی عظیم الشان دن رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ ایسے ایام انسان اللہ کی طرف سے ایسا انعام اور احسان کہ ایک انسان اگر نفل عمل کرتا ہے، فرض کو پہنچ جاتا ہے، فرض کرتا ہے تو 70 گنا آگے پہنچ جاتا ہے۔ گویا رمضان میں آپ نے 2 رکعت نماز جمعۃ المبارک کی پڑھی، گویا آپ نے 70 نمازیں پڑھیں۔ کتنا بڑا انعام۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَسْبِیحَةٌ فی رمضان خیر من 1000 تسبیحۃ۔ ایک انسان رمضان المبارک میں ایک تسبیح پڑھتا ہے تو وہ ایک تسبیح گویا اس نے 1000 تسبیحۃ غیر رمضان میں 1000 مرتبہ وہ تسبیح پڑھے گا، جب جا کر اس کے اجر اور انعام کو پہنچے گا۔ گویا ایک آدمی نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کو سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھا، رمضان میں ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھی، اللہ نے اس کو 1000 تسبیح کا اجر نصیب فرمایا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہا، گویا آپ نے 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ جس نے قرآن مجید ایک حرف پڑھا، گویا کہ وہ آدمی تو اپنے اجر اور انعام کے اعتبار سے بڑھتا چلا گیا۔ اب ایک آدمی نے بغیر وضو کے ایک حرف پڑھا، اس کا اجر کچھ اور، وضو میں پڑھا کچھ اور، نفل میں پڑھا اجر کچھ اور، فرض میں پڑھا اجر کچھ اور، تہجد میں پڑھا اجر کچھ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تو دیکھتا ہے کہ اس بندے نے میرے اس انعام کی قدر کتنی ہی کی ہے، اور اس قدر کی بنیاد پر اللہ اس کے اس انعام میں اضافہ فرما دیتے۔ کہتے ہیں کسی اللہ والے نے دیکھا کہ اس کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی۔ اب مجوسی ہے تو اس نے دیکھا کہ مجوسی جو ہے وہ خواب میں جب فوت ہوا مجوسی، تو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، مزے کر رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا، مجوسی غیر مسلم ہے اور وہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ بڑا حیران ہوا، تو بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا ایک دفعہ رمضان المبارک میں اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمان کا روزہ ہے اور تو کھائے پیے جا رہا ہے ان کے سامنے، مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو ان کے سامنے کھاتا پیتا ہے۔ ایک مجوسی نے جب رمضان المبارک کی، مسلمانوں کی اس مہینے کی، اللہ کے اس شہر کی قدر کی، کہتے ہیں آخری وقت میں اللہ نے اس کو موت سے پہلے اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق نصیب فرما۔ اب دنیا سے جب گیا تو کلمہ مل گیا، اور کلمہ جب ملا تو اس کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں حیران کہ مجوسی ہو کر جنت میں چلا گیا، لیکن ایک چیز کی اس نے قدر کی۔ یہ جو قدر ہوتی ہے یہ انسان کو بڑا آگے لے کے جاتی ہے۔ کہتے ہیں فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، مقابلہ ہوا تو اس نے کہا کہ سارے ملکوں سے جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ 70,000 جادوگر اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک اندھا جادوگر، اس نے کہا تم جس کے مقابلے میں جا رہے ہو اگر وہ جادوگر ہے
پھر بھی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر نبی ہے تو پھر بھی۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایک چیز ہے، وہ ادب ہے، تم اس کا ادب کر دینا، اگر بڑا جادوگر ہوا تو پھر بھی فیض سے خالی نہیں ہوں گے، اور اگر جادوگر نہ ہوا، نبی ہوا، تو پھر بھی فیض سے ہم خالی نہیں ہوں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے دوسری چیز یہ تھی، انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرح لباس پہنا ہوا تھا، جیسے نبیوں کے کپڑے تھے ویسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک ادب اور ایک نسبت، ان دونوں بنیادوں پر اللہ رب العزت نے ان 70,000 جادوگروں کو ایمان جیسی دولت سے نواز دیا۔ ابھی میدان میں آئے تھے تو جادوگر اور ساحر تھے، فرعون کے تابعدار تھے، 40 سیکنڈوں کے بعد وہ ایماندار تھے۔ کتنا بڑا اللہ نے انعام نصیب فرمایا، اور صرف یہ انبیاء کی متشکل ہونے کی برکت سے، نبیوں جیسا لباس پہننے سے۔ اس لیے ایک آدمی اگر نبیوں جیسے اخلاق بنا لے، نبیوں جیسا طریقہ بنا لے، اس لیے دنیا کے اندر آپ کو یہ جتنے غوث نظر آتے ہیں، یہ جتنے قطب ابدال نظر آتے ہیں، یہ جتنے آپ کو حبیب اور نقیب نظر آتے ہیں، ان سب کی بنیاد صرف ایک ہے، اور وہ ہے اتباع سنت، سنت پر چلنا، حضور کے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضور نے کھایا کیسے، حضور نے پیا کیسے، حضور نے پہنا کیسے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور معاملات کرتے کیسے تھے، حضور بازار میں جاتے تو کیا طریقہ کار، حضور جب بازار سے نکلتے تو کیا طریقہ کار، حضور جنگ میں جاتے تو کیا طریقہ کار، جنگ سے واپس آتے تو کیا طریقہ کار، گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا، چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیسا، بڑوں کے ساتھ رویہ کیسا۔ 7 ہجری میں جب عام الفیل میں وفود آپ کے پاس آتے تو آپ کا سرداروں کے ساتھ طریقہ کار کیا تھا۔ ایک ایک عمل کو انسان جب اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، پھر انسان کو نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور انہی سنت اعمال کی برکت سے انسان کو فیض ملتا ہے۔ اگر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک نسبت لباس پہنیں گے، اللہ ان کو اتنا بڑا نعمت نصیب فرمائیں گے، ہم اور آپ اگر حضور والا طریقہ اپنائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ خیر سے خالی ہوں گے؟ نبی الانبیاء کی سنتوں کو، آپ کی اداؤں اور طریقوں کو اپنائیں گے تو خیر سے خالی ہوں گے۔ حضور نے رمضان المبارک میں 10 سال آپ مدینہ میں رہے، 10 سال آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ جو آدمی اس سنت عمل کو سمجھ کر مسجد میں ڈیرا ڈالے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خیر سے خالی ہو جائے گا؟ حضور کی اس نقل کو اپنانے سے وہ خیر سے خالی ہو جائے گا، حضور کے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے خیر سے خالی ہو جائے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن مجید متوجہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میرا طریقہ کار کیا ہے، میں کیسے اعمال کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری حصہ آتا تو آپ پھر کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو اٹھا دیتے، اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے، ساری ساری رات مناجات کرتے، ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہوتے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کہتے پاؤں مبارک ورم کی وجہ سے سوج گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو پہلے سے انعام اور اکرام سے نوازا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا، یا عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھے شافع روز محشر بنایا، جس نے مجھے امام الانبیاء بنایا، جس نے مجھے تاج الانبیاء سے نوازا، جس نے مجھے ختم الرسل بنایا، جس نے مجھے ساری دنیا کے انعامات نصیب فرمائے، اللہ کے بعد مجھے مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا، میں اس کے سامنے کھڑا نہ ہوں تو کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اب دیکھیں حضور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد موبائل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرنا، کھانا اللہ کا، پینا اللہ کا، پہننا اللہ کا، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کا، نعمتیں اللہ کی،
پھر ایک انسان اللہ کی طرف سے اترا ہوا حکم اس کو نظر انداز کر دے۔ فرمایا ایک آدمی جان بوجھ کر اگر ایک روزہ رمضان مبارک کا چھوڑتا ہے، حضور نے فرمایا ساری زندگی قیامت تک اس کو صحت نعمت ملے، انعام ملے، زندگی ملے، صحت ملے، وہ روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پا سکتا، اس ایک روزے کے انعام کو نہیں نصیب ہو سکتا اس کو۔ اس لیے رمضان المبارک کی یہ جو بابرکت ساعت ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن مجرم جب جہنم میں جائیں گے ان کی ایک خواہش ہوگی، اے اللہ تو نے کہا تھا یہ عذاب ہوں گے، یہ پریشانیاں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ابصرنا و سمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا۔ آخری گزارش ہے اللہ فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں تو دنیا میں بھیج، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، ہم نیکی ہی نیکی کریں گے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اب تمہارا دور ختم ہو چکا، اب ہم اور آپ دنیا میں موجود ہیں، ہم اور آپ نیک عمل کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو مجرم جب دنیا سے جائیں گے وہاں عذاب دیکھیں گے، ایک خواہش کریں گے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج تو صحیح، کچھ لمحوں کے لیے بھیج تو صحیح، ہم کریں گے کیا؟ وہاں دو کام جا کے کریں گے۔ جہنمیوں کو پتہ ہوگا انہی دو کاموں کی بنیاد سے ہماری نجات ہوگی۔ ایک کام یہ ہے فَأَصَّدَّقَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، ہم خوب ان لوگوں کی خدمت کریں گے، اور دوسرا کیا؟ اکم من الصالحین، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، ہماری زندگی میں نیکی ہوگی، ہماری زندگی میں خیر ہوگی۔ جماعت صحابہ ہر وقت یہ دیکھتے تھے ہم خیر والا کون سا عمل کر لیں، شر والے ہر عمل سے بچ جائیں، خیر والا عمل کیسے کریں گے، ہر وقت اس کو سوچتے تھے، اس کے لیے تک و دو کرتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے، ڈائلاگ ہوتے تھے، فلاں عمل اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے یہ معلوم نہیں، آپ کے پاس اس کا علم ہے مجھے دیں۔ اس لیے آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ قیمتی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اس قیمتی زندگی کو میں ابھی گزارش کر رہا تھا، رمضان المبارک میں ایک آدمی ایک دفعہ کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ غیر رمضان میں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ کہے پھر جا کر رمضان کی ایک استغفر اللہ کو پہنچتا ہے۔ غیر رمضان میں آپ نے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہا، رمضان میں ایک مرتبہ کہا، دونوں برابر ہو جاتے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، وقت دیا ہے، اور یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ادراک کیا۔ ہم قرآن کھولیں، کم از کم ہر آدمی یہ طے کر لے ایک عشرے میں ایک قرآن تو ختم کروں میں، دوسرے عشرے میں دوسرا ختم ہو جائے، تیسرے عشرے میں تیسرا ختم ہو جائے، اتنی کوشش تو کریں۔ اور پھر اگر کوئی زیادہ کر لے تو پھر تو کیا انعام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا امام ہو کر رات کو ایک قرآن ختم کرتے ہیں، دن کو ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں خیر ہے رمضان کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کر لیں گے، اس میں تھوڑا سا وقت ہے، جتنا وقت مل جائے اس کو قیمتی جانیں اور خوب اللہ کے حضور خوب گڑ گڑائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں، حضور نے فرمایا رمضان المبارک میں 2 کام کرنے ہیں، 2 کام کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت سے جنت کو مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ حاصل کرنی، اور دوسرا یہ ہے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کرنا ہے۔ جتنی کثرت کے ساتھ یہ 4 کام ہم کر لیں گے انشاءاللہ اتنی اللہ رب العزت ہمیں نجات نصیب فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب